اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پھر ایک اور ویڈیو بنانے جا رہا ہوں مسلم آئیڈینٹی پہ۔ میں نے 2 ویڈیو ضائع کر دی ہیں اسی ٹاپک پہ، اور ضائع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقیناً اس بات کا علم ہے کہ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا میری پچھلی ویڈیو سے۔ ایکچولی آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور کیا یہ مسلم آئیڈینٹی لفظ کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتہ چلا ہوگا۔ آج میں کھل کے بیان کرنے والا ہوں، سب کچھ واضح کر دوں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ جو بندہ یہ مسلمانوں والے کام نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح کا جو ہے وہ ذہنیت پچھلے لوگوں کی تھی، نبی علیہ السلام کے دور میں اسی طرح لوگوں کو سمجھا جاتا تھا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ دراصل مسلمانوں اور منافقین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا وہ منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کیوں میں چیخ کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر آپ کو مسلمانوں والے کام کرنے پڑیں گے۔ تو یقیناً میری یہ باتیں بری لگی ہوں گی لوگوں کو، اور لگنی بھی چاہیے، لیکن آج میں الٹ کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مسلمان کی شناخت کیا ہے، ایک مسلمان کیا ہے، تاکہ آپ خود جو ہے نا اپنا محاسبہ کریں، آپ خود اپنے اندر جھانکیں اور پتہ لگائیں کہ آپ کتنے % مسلمان ہیں اور کتنے % کافر ہیں۔ پھر لوگوں کو میری باتیں سننے میں دشواری پہنچ رہی ہے، وہ ایکچولی مینٹلی ابھی تیار نہیں ہے۔ جن لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ مینٹلی ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا دماغ کسی اور کاموں کے لیے تیار ہو چکا ہے، اور وہ بڑا پختہ تیار ہو چکا ہے کہ اب اس کو توڑنے کے لیے اچھی خاصی محنت چاہیے، اور صرف محنت نہیں، وہ محنت اسی ذریعے سے کام کرے گی اگر وہ بندہ توجہ فرمائے گا تو مجھے آپ کی صرف توجہ چاہیے، لہٰذا آپ نے صرف غور سے میری باتوں کو سننا ہے۔ زبردستی کرنی پڑے اپنے آپ کے ساتھ تو زبردستی کریں، خدا را میری باتیں ایک دفعہ سن لیں۔ اچھا، کیا ہے جی مسلمان کی پہچان؟ ہمارے یہاں پہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کا بیٹا مسلمان ہے، جس طرح ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت ہے، ایک جٹ کا بیٹا جٹ ہے، ایک پٹھان کا بیٹا پٹھان ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان ایک قومیت نہیں ہے، ایک شخص کی پہچان ہے۔ مسلمان ایک نسل کی پہچان نہیں ہے، ایک شخص کی پہچان ہے۔ اگر ایک مسلمان کا بیٹا مسلمان ہے تو پھر اسے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ میری نہج پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ ایک مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو پھر اپنے رستوں پر لے چلتے ہیں۔ یعنی اگر وہ کرسچن ہے، کسی غیر مسلم کے گھر میں ہے تو یقیناً وہ غیر مسلم بنے گا، اور اگر وہ مسلمان ہے، جس طرح پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، تو وہ پھر اسی طرح کا مسلمان بنے گا۔ اور اگر ایک اہل علم کا بیٹا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ ایک مسلمان کون ہے، تو اس کا بیٹا پھر وہ بندہ اپنے بیٹے کو اس طرح تیار کرے گا جس طرح ایک مسلمان کا بیٹا تیار ہونا چاہیے۔ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ ہو تاکہ اپنی اگلی نسل کو بچا سکیں۔ یہ 30، 35، 40 والے جو بندے ہیں، ان کی گیم اوور ہو چکی ہے، ان کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جو ابھی 15 سے 30 کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو۔ خدا را اپنا محاسبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جو بندہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، وہی تو کافر ہے۔ کافر کا مطلب انکار کرنا۔ جو بندہ اللہ کے احکامات، اللہ کی ہدایت کا انکار کرتا ہے وہ اس معاملے میں کافر ہو گیا جس معاملے میں وہ انکار کر رہا ہے۔ اب معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو ایک ہماری
ہماری شناخت پر جو مٹی پڑ گئی ہوئی ہے نا، زنگ لگ گیا ہوا ہے، مٹی ہوتی تو وہ بندہ جھاڑ ہی لیتا ہے، زنگ لگ گیا ہوا ہے، بہت مشکل سے اب اترے گا یہ. تو وہ اب کس طرح جو ہے نا وہ خود کو پہچانے گا؟ وہ دیکھتا ہے میرے باپ، میرے دادا اور اس کے دادا یہی کچھ تو کر رہے ہیں، وہ بھی وہ کچھ کرے گا جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. یہی نفسیات کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں. پے در پے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے. کیوں؟ اسی نفسیات کو توڑنے کے لیے کہ بھائی جو تمہارے باپ دادا کر رہے ہیں نا یہ غلط ہے، اصلی راستہ کوئی اور ہے، اس طرف آنا ہے تم کو. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی پیغمبروں کی کہانیاں بتائیں، اور ان کے ساتھ جو معاملات پیش ہوئے تمام کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے. نوح کو بھیجا، اس کی قوم نے کہا ہم تمہاری بات سنیں یا اپنے باپ داداؤں کی، ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں. یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام، اور جتنے بھی پیغمبر آلموسٹ دنیا میں آئے ہیں اسی طرح کا معاملہ سب کے ساتھ ہوا ہے، اور یہی معاملہ ابھی ہو رہا ہے. یعنی ایک بندہ، اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم یہ نماز روزہ ٹھیک ہے، اصل دین کو سمجھو اور دین کی طرف آؤ، یہ کامیابی کا راستہ ہے. تم صرف نماز روزے کے ساتھ نجات کیسے پاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے، نماز دین کا ستون ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ستونوں کے اوپر جو بلڈنگ ہے وہ کہاں ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ ستون کے اوپر چڑھ کے جنت تک پہنچ جائیں گے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جہاد اس کی اوج ہے، اس کی بلندی ہے، اس کی سطح ہے. اب جو بیچ میں جو اتنا بڑا غائب ہے وہ کہاں ہے؟ اس کو کس طرح حل کرنا ہے؟ وہ جناب دین پر چل کے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور قانون قدرت کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو کس طرح انسانوں پہ فرض کیا ہے اور انہوں نے کس طرح یہ آگے امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. دین تو دور کی بات، ہم لوگ یہاں پہ میرے جیسا بندہ یہ نماز پہ لیکچر دے رہا ہے، حالات جہاد کے بنے ہوئے ہیں اور ہم جناب نماز کے لیکچر دے رہے ہیں. نماز اس لیے میں لیکچر دے رہا ہوں کہ بھائی کم از کم آپ اسلام کے دروازے میں انٹر تو ہوں، بعد میں آپ کو باقی سارے معاملات بتائیں گے نا. یہاں ایک 7 سال کا مسلمان جو ہے نا، ایک 7 سال کا بچہ، اس کے لیے ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، کہ ابھی تم 7 سال کے ہو، ابھی تم یہ پورے کرو. اور یہاں پہ 35 40 50 60 65 سال کے بابے جو ہیں وہ بھی نمازوں پہ اپنی جو ہے وہ تسکین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نمازیں پچھلے 35 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، 25-20 سال ہو گیا مجھے نماز پڑھتے ہوئے. اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ ہر کسی کو معاف کرے، اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی. مگر اپنے آپ سے دھوکہ تو مت کرے نا. کتابیں کچھ اور بتا رہی ہیں، آپ کے مولوی صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں. خدا را کتابوں میں جا کے اگر آپ کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو ان کی باتیں سنیں جو کتابیں پڑھ چکے ہیں. اب کوئی مشکل کام تھوڑی نہ ہے. اب آپ کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز آپ کے سامنے اویلیبل ہے. آپ چاہیں تو کسی 10 اسلامک اسکالر سے اس کی تعلیمات لے سکتے ہیں، پھر ان سب میں جو ہے کامن چیز وہ نکالیں، دین آپ کو سمجھ آ جائے گا. مشکل کام ہے اس میں کوئی، مگر نہیں، جیسا چل رہا ہے بس چلنے دیں. میں ایک اور ویڈیو اس پہ کروں گا نماز پہ، کہ نماز کتنی ضروری ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ جو ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے نا، کہ ایک عام بندہ اس کو جب وہ اس کے اندر سے آواز، فطرہ کی آواز تو جگاتی ہے نا اس کو کہ بھائی مرنا بھی ہے، اللہ کی قسم مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کب مر جانا ہے. اگر پتہ ہوتا نا کہ فلاں 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 سال بعد میں نے مرنا ہے تو پھر چلو بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار کوئی نہیں، ابھی اتنی دیر پڑی ہوئی ہے، کچھ دیر اور صحیح کچھ عیاشیاں کر لیتے ہیں، بعد میں جو ہے اپنا کر لیں گے، نماز روزہ بھی کر لیں گے. مگر پتہ ہی نہیں کب مر جانا ہے. ہمارے سامنے کتنے لوگ مر چکے ہیں، کوئی 12 سال 15 سال 20 سال 25 30، اور کوئی جناب بوڑھا ہو کے مر رہا ہے. اللہ کے قانون ہے، کس کو پتہ کب کس نے مر جانا ہے. پھر بھی ہم ہوش نہیں پکڑ رہے، بس جیسا چل رہا ہے چل رہا ہے. پھر جب کسی کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے نا،
تب لازمی ہر بندہ سوچتا ہے اور بڑا دور جا کے سوچتا ہے کہ میری واٹی بھی آنی ہے، واٹی آنی ہے میری بھی۔ پھر کی کرتا ہے، ایک دو دن تک اثر رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے جناب 12 رکعتیں تو ظہر کی خالی پڑھنی پڑتی ہیں، 17 رکعتیں عشاء کی پڑھنی پڑتی ہیں، تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کا جو جذبات ہیں اس کا جذبہ اور جوش اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ خدا را آپ ایک آسانی اس کو آپ سمجھ لیجئے، خوشخبری سمجھ لیجئے غیر نمازی کے لیے کہ بھائی آپ فرض تو ادا کریں، یہ 12 سنتیں اور 12 جو ہے وہ 17 رکعتیں عشاء کی، اور 7 پتہ نہیں 9 کتنی مغرب کی آپ بتا رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر مولوی صاحب کہیں گے یہ کوئی نواں دین آ گیا ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس فرض پڑھ لو اور جو ہے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کو لفظ سے سمجھ نہیں آ رہی، فرض تو ادا ہو رہا ہے، اور جب ہمیں پتہ کہ فرض جو ہے وہ فرض ادا کرنے سے، فرض چھوڑنے سے گناہ ہے، سنت پڑھنے سے ثواب ہے، تو پھر مولوی صاحب کیوں نہیں یہ بتا رہے سب کو؟ پھر وہ اگر مولوی صاحب آپ کو یہ کہنا کہ یہ کوئی نواں دین آ گیا ہے، یہ کسی عالم سے آپ نے سنا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح بات ہے، تو اس مولوی صاحب سے بس آپ اتنا پوچھیے گا کہ مولوی صاحب جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ روزے کتنے فرض ہیں، تو آپ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ 30 روزے فرض ہیں۔ اچھا جی، تو نفلی روزے جو نبی علیہ السلام ہفتے میں 2 نفلی روزے بھی رکھتے تھے، ہاں وہ پڑھیں آپ، وہ رکھیں، نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے، رکھیں تو بہت زیادہ اجر ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ زکوٰۃ 2.5% فرض ہے، زیادہ دے تو ثواب ہے، اگر نہ دے تو گناہ نہیں ہے۔ تو پھر جب نماز میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی فرض جو ہے، فرض پڑھنے سے کم از کم گناہ تو نہیں ہوگا نا، فرض پڑھنے سے فرض ادا ہو جائے گا، تو پھر سنتیں پڑھنے سے گناہ کس چیز کا؟ جب روزے سنت جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے، زکوٰۃ سنت جو کہتے ہیں آپ اس میں گناہ نہیں ہے، تو پھر یہ موت کیوں پڑ جاتی ہے آپ کو نماز میں؟ اسی وجہ سے تو لوگ مسجد میں آنا چھوڑ گئے ہیں۔ کبھی اندازہ نہیں کیا آپ نے کہ جمعے کی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، داخل ہونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوتی، اور جیسے ہی پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد عصر کی نماز آتی ہے، اتنی سی مسجد کے جو ہے نا وہ اتنی تعداد رہ جاتی ہے یا اس سے بھی کم۔ پھر تو مسئلہ ہے نا، مولوی صاحب میں مسئلہ ہے، سمجھانا نہیں آ رہا اس کو۔ خدا را آپ پہلے فرض پڑھ لیجئے، فرض ادا کیجئے تاکہ آپ گناہ سے تو بچیں۔ کتنے پہاڑوں کے مانند آپ گناہ جو ہے نا روز یہ نماز چھوڑ کے اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی آسانی ہے جو مجھے نہیں لگتا پہلے آپ نے سنا ہوگا، اگر سنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس پر عمل کیجئے کہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھائی پہلے فرض ادا کیجئے، نوافل کی طرف بعد میں آئیے گا، پہلے گناہوں سے بچے، زیادہ اجر کی طرف بعد میں آ جائے۔ جب آپ فرض ادا کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا دل آٹومیٹکلی آپ کو کہے گا کہ بھائی آئے تو ہو تم، وضو تو کیا ہے، اب سنتیں بھی پڑھ لو۔ مگر آپ ایک ایسے بندے کو 12 اور 17 رکعتیں بتا رہے ہیں جو 4 فرض پڑھنے کے لیے بھی اس کو دقت ہے، تو پھر تو مسئلہ ہے نا۔ آپ اس کو سمجھائیں نا کہ بھائی یہ پہلے فرض ادا کرو تاکہ آپ کی گناہوں میں جو ہے نا وہ کمی پڑے، آپ کا کم از کم فرض ادا ہو جائے۔ مگر نہیں، مولوی صاحب کو جو ہے بس اپنے فتوے کی پڑھی ہوئی ہے، یہ ہمارے ابو نے بھی نہیں یہ کیا، نہ ہمارے دادا جی نے ایسا کیا ہے، تو ہم کیسے کر لیں؟ یہ 2 ٹکے کا لونڈا آپ کو بتائے گا جی، میں نہیں بتا رہا، یہ میرے نبی نے یہ سہولیت، ہمیں یہ آسانیاں میرے نبی نے دی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس پہ عمل کریں؟ زبردستی اپنے آپ پہ سختیاں لاگو کریں اور جو ہے اصل سے دور ہو کر اپنا نقصان بھی بڑھائیں؟ مطلب آپ کو ایک آسانی مل رہی ہے، اس کی بجائے آپ اپنے آپ پر سختی ڈالیں اور اس کا نقصان بھی اٹھائیں، یہ تو پھر زیادتی ہے نا اپنے آپ کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اتنے پست ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں کشمیر 70 سالوں سے 75 سالوں سے اس پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔
فلسطین میں ایک عرصے سے، لمبے عرصے سے جو اسرائیلی ہیں وہ تشدد اور ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کب سے وہ ظلم کر رہے ہیں، مگر چپ ہے مسلمان۔ اسی طرح برما، برمودا اور کئی جگہ پہ مسلمانوں کو ہلاکت کا باعث ہے، کئی جگہوں پہ ہلاک کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، مگر مسلمان 2 بلین مسلمان، اندازہ کریں آپ، 2 بلین مسلمان چپ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین کو مذہب میں بدل دیا، نماز روزہ حج کری جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور بھائی دین کیا ہے؟ یہ دین تھوڑی نا ہے، دین تو ایک سسٹم کا نام ہے، وہ سسٹم جو اس کائنات، اس زمین پہ، اس زمین کو چلانے کا نظام ہے، وہ ہے اسلام، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہ سسٹم جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی قسم وہی سسٹم ہے جو اس کرے کو چلا سکتا ہے، ورنہ یہ فلسطین چھوڑے، ہمارے ملک کی بچیاں گواہ ہو رہی ہیں، ہمارے ملک کی بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ نہیں جی، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کر لو، اللہ اللہ خیر صلاح، نماز روزہ حج کرو، اللہ معاف کرے گا۔ مجھے میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ ایک سڑک پہ ایک مولوی صاحب کی بچی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، تو ایک جو ہے ایک کمزور مسلمان، ایک 5 وقت کا نمازی پرہیزی بندہ، روزہ رکھنے والا، کیا اس کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس جس کا بہت اوج تک پہنچا ہے، وہ دیکھ کے کہے کہ بھائی نہیں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میری نماز ضروری ہے، تو کیا آپ اس کو کہیں گے لعنت تیری ایسی نماز پہ، تیرے سامنے بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تجھے نماز کی پڑھی ہوئی ہے؟ ہر مسلمان یہ کہا، مسلمان چھوڑو، ایک غیر مسلم انسانی فطرہ کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو بچانا ہے۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سسٹم کا مطلب یہی ہے، یہ سسٹم جب آپ لاگو کریں گے اس کرے پر، اس زمین پر، تو دوسرے لوگوں پر جو زیادتیاں، ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہے، اس سسٹم کے تھرو آپ اس کو روکیں گے، تو تب آپ کہتے ہیں نہیں جی تزکیہ نفس جو ہے وہ مقصد، یہ دین نظام کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہادی قسم کا کوئی آدمی ہے۔ خدا را ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ کس طرح آپ کو کس طرح سمجھ آئے گی؟ اگر تزکیہ نفس ہی مقصد تھا تو پھر نبی علیہ السلام کو وہ دار ارقم سے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک ہی کمرے میں جو اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے، وہ کیوں صحابہ کرام اور حضرت بلال کیوں انہوں نے مارے کھائی ہیں، ابو بکر نے کیوں مارے کھائی ہیں، نبی علیہ السلام نے طائف کے موقع پر کیوں اتنی مار کھائی ہے؟ اگر تزکیہ نفس تھا مقصد تو پھر گھر بیٹھ کے کر لیتے، اپنی دعوت پھیلا دیتے جیسے بھی، مگر نہیں، نبی علیہ السلام نے اس دین کو، اس سسٹم کو پورے عرب میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہے، انصاف کے ساتھ اس کو بھرا ہے، اس پورے عرب کو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے اصحاب نے، خلیفہ نے، جتنے بھی خلیفہ ہیں انہوں نے اسی مقصد کو آگے لے کے چلے ہیں، اور 85% دنیا کے رقبے میں انہوں نے یہ سسٹم لاگو کیا، اور دنیا امن کے ساتھ بھر گئی تھی۔ یہی حل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کرے میں بھیجا، یہی اس کا امتحان ہے کہ بھائی تم نے اللہ کے قانون کو اپنی نہج پہ اس کائنات، اس کرے میں لاگو کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے کچھ قانون ہیں، وہ ایک مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اس قانون کو اس نظام پہ چلائے۔ اگر وہ بندہ یہ کام نہیں کر رہا تو پھر وہ کری جائے اپنا تزکیہ نفس، مرنا تو ایک دن ہے ہی، پھر پتہ چل جائے گا اصل کیا تھا۔ یہاں جناب اپنی مستیوں میں لوگ زندگیاں جی رہے ہیں، دین تو دور، تزکیہ نفس پہ ہی نہیں کوئی آ رہا۔ جب آپ ستاروں تک پہنچنے کا نہیں کہیں گے تو وہ بندہ پھر درخت پہ کیسے چڑھے گا؟ جب آپ ستاروں کا رستہ دکھائیں گے کم از کم پھر وہ بندہ درخت پر تو چڑھ ہی جائے گا۔ اس لیے جب آپ دین کو بتا ہی نہیں رہے اور کہہ رہے کہ نماز روزہ کری جاؤ تو پھر وہ نماز روزہ بھی نہیں کریں گے۔ دیکھ لیں پھر آپ کتنا نماز روزہ ہو رہا ہے۔ اصول سمجھائیں لوگوں کو، اسلام کا اصول سمجھائیں، تاکہ لوگوں کی اگلی نسلیں، کم از کم یہ جو پچھلی نسلیں برباد ہو چکی ہیں اس کو تو چھوڑو، اگلی نسلوں کو کم از کم بھائی کہو کہ رکو ذرا، 1 منٹ صبر کرو، مجھے بتاؤ یہ جو چل رہا ہے کیا یہی صحیح ہے یا کسی اور طرف ہی لے کے جا رہے ہو؟ آپ جانا اس طرف ہے اور آپ اس طرف لے کے جا رہے ہو۔ خدا کا خوف کھائیں مولوی صاحب کو کیوں میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ
3 لوگ ہیں جن کا قصور ہے، اور ان میں ایک مولوی صاحب بھی ہے۔ یہ 2 لوگ جو ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ سب سے بڑے قصوروار یہ 2 لوگ ہیں۔ ہر قسم کے معاملات کے جو یہ غلط معاملات اور جتنے بھی ہم نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں یہ 2 لوگوں کی وجہ سے ہے، اور یہ پیچھے کئی نسلوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو پہ سب کچھ صاف صاف کر کے بتاؤں گا۔ خدا را آپ ضرور دیکھ لیجئے اس کو اور سمجھ لیجئے، اور پلیز مجھے لائک مت کیجئے، مجھے کومنٹ کیجئے، مجھ سے سوال کیجئے، پوچھیں مجھ سے، اختلاف کیجئے کہ بھائی تم یہ جو کہہ رہے ہو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، پھر میں آپ کو سمجھاؤں کہ بھائی آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے، تاکہ پھر آپ کی سمجھ میں بھی آئے۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، اللہ کی قسم آپ سیریس نہیں ہیں، آپ تب تک سیریس نہیں ہیں، اور مجھے اس وقت تک تسکین نہیں ملے گی جب تک کہ آپ سیریس نہیں ہوں گے۔ میں اس طرح ویڈیو بنائی جاؤں گا، کیا فائدہ ہوگا جب آپ سنیں گے ہی نہیں ہیں؟ آپ جناب لائک مار کے آگے بھاگ جائیں گے تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ خدا را آپ کم از کم آپ مجھ سے اختلاف کیجئے یار، مجھ سے اختلاف کیجئے کہ مجھے یہ آپ کی بات نہیں پسند آئی، مجھے اس میں کچھ رولا لگ رہا ہے، کچھ مسئلہ پیش آ رہا ہے، مجھے سمجھائیں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ پلیز آپ جو ہے نا وہ سوال ضرور کیجئے اس بارے میں، جہاں جہاں بھی آپ کو کوئی مسئلہ آئے، نہ بھی آئے تب بھی آپ سوال کسی قسم کا کر لیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے دین میں خدمت پیش کرنے کی، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے، آمین۔ خدا حافظ۔